अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीएलपी के खिलाफ हुकूमत ने क्यों कार्रवाई की, हुकूमत क्या कहती है, आने वाले दिनों में मजीद किस किस्म की कार्रवाइयां की जाएंगी, आज क्या किसी को एहतजाज करने की इजाजत दी जाएगी, इस हवाले से हुकूमत क्या कह रही है, ये सारी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। खान साहब से सोहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जेल से इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं, उसमें एक ग्रुप जीत गया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले सोहेल आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनको टेलीफोन किया, उनको मुबारकबाद दी कि जनाब आपको मुबारक हो, आप खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। अब ये वही सोहेल आफरीदी हैं जिनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब के वजीर कहते हैं कि ये खुद कुछ बम्बार किस्म का वजीर आला बना दिया है, जिनके हवाले से इनके वज़रा कह रहे थे कि किसी सूरत में इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे, ये जनाब मोबाइल चोर भी है, ये मुल्क दुश्मन भी है, इसके रॉ के साथ राब्ते भी हैं। पता नहीं कौन कौन सा इल्जाम सोहेल आफरीदी पे नहीं लगाया गया, हर किस्म का इल्जाम लगा दिया गया। लेकिन अगेन, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अवामी जब सपोर्ट आपके पास हो, जब आप जेन्युइनली फॉर्म 45 के ऊपर मुंतखब होकर आए हों, तो आपका रास्ता रोकना इतना आसान नहीं होता, और फिर उनका रास्ता नहीं रोक सके और वो वज़ीर आला बन गए। एनीवे, शहबाज शरीफ साहब का सोहेल आफरीदी साहब ने शुक्रिया अदा किया कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कॉल की और कहा कि आपको मुबारक हो, आप वज़ीर आला बन गए। उसके ऊपर सोहेल आफरीदी साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही उनको कहा कि भाई मेरी मुलाकात मेरे लीडर इमरान खान साहब से करवा दें, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो जेल में हैं। अब वज़ीर आज़म हो, उसको किसी से जेल में किसी की मुलाकात करवानी हो तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर सोहेल आफरीदी साहब ने बताया कि आगे से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको बताता हूं। कुछ जगह पर रिपोर्ट हो रहा है कि जी उन्होंने कहा कि जी मैं पूछ के बताता हूं, तो बेसिकली तो उन्होंने ये कहा होगा कि जी मैं बताता हूं। जो सोहेल आफरीदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो ये कह रहे हैं कि मैं, वज़ीर आज़म साहब ने आगे से कहा कि मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके बाद फिर उनको नहीं बताया गया और अभी तक उनको नहीं बताया गया। अब मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने किससे पूछना है? क्या कि आईजी खाना जेल खाना जात से शायद पूछना हो, उनसे पूछ के बताएंगे कि क्या प्रिजन रूल्स इस चीज की इजाजत देते हैं। इसलिए कि अक्सर वुजरा इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी प्रिजन रूल्स इस चीज की इजाजत नहीं देते, प्रिजन रूल्स उस चीज की इजाजत नहीं देते। तो मैं कहता होता हूं कि आप मुल्क के आइन को, जो ये जेल के मैनुअल है, जेल मैनुअल जो है, या जो उसके कायदे ज़वाबत हैं, उससे चेंज कर दें, क्योंकि इतना ज्यादा अमल दरामद तो आइन पे नहीं होता जितना जेल मैनुअल के ऊपर हो रहा है। पर एनीवे, वो उनकी मुलाकात अभी तक नहीं करवाई और शायद शहबाज शरीफ साहब करवा दें आने वाले दिनों में उनकी मुलाकात। लेकिन ये काफी बायस हैरत है हर किसी के लिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है मैं बताता हूं। भाई, मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़ी कौन सी अथॉरिटी है? मुल्क का वज़ीर आज़म तो कहेगा हाँ भाई आप जाएं, मैं अभी उधर कह देता हूं, आपकी मुलाकात हो जाएगी। इससे पहले भी कई वज़रा कह चुके हैं जी हम आपकी मुलाकात करवा देंगे मुख्तलिफ लोगों को, और लोग अक्सर उनसे कहते हैं कि जी आप करवा दें, तो वो कहते हैं जी हो जाएगी, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं होती। वज़ीर दिफा ने भी इस किस्म का दावा किया एक सहाफ़ी के सामने, वो सहाफ़ी चली गई मुलाकात करने, अलीना शिकरी साहिबा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। पर मेरे ख्याल में खुद ही हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी कि मुलाकात ना हो। सोहेल आफरीदी साहब का रास्ता तो नहीं रोक सके, उनको वज़ीर आला बनने से तो नहीं रोक सके, लेकिन कम से कम उनकी मुलाकात तो रोक सकते हैं ना, ये इतना तो हुकूमत का इख्तियार है। अच्छा जी, जेल में खान साहब से अगर सोहेल आफरीदी की मुलाकात होती तो बहुत सारी बातें डिस्कस होनी थी, मुख्तलिफ चीजें गर्दिश कर रही हैं कि जी ये काबीना में आ रहा है, वो काबीना में आ रहा है। वो सारे फैसले हतमी तौर पर इमरान खान साहब करेंगे, और जब खान साहब उनको बताएंगे कि किसको शामिल करना है, किसको निकालना है, वो सब कुछ फिर होगा। लेकिन कल खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, उन्होंने खान साहब से जो मुलाकात हुई मुकदमे के दौरान, उसके बाद उन्होंने बाहर आके खान साहब के हवाले से कुछ चीजें मीडिया के साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान जो है वो केपीके के वज़ीर आला से आज मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद का मैसेज भी भेजा, और उसके साथ साथ उन्होंने अली अमीन साहब की भी तारीफ की और इनकी भी तारीफ की, सोहेल आफरीदी की भी तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन ने बड़े अच्छे तरीके से सारे मामले को हैंडल किया है, और जब मैंने उसको कहा कि तुम वज़ीर आला के ओहदे से उतर जाओ तो वो उतर भी गया, और साथ साथ फिर उसने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने में भी अपना किरदार अदा किया। तो सोहेल आफरीदी की भी तारीफ की, उसको मुबारकबाद दी, उसके साथ साथ खान साहब ने अली अमीन साहब की भी तारीफ की। अच्छा, उसके साथ साथ खान साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जी 26 नवंबर को जो कुछ हुआ
اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جس قسم کا آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی مظاہرین کے خلاف، اور اب یہ جو مرید کے میں ہوا ہے، جو ٹی ایل پی کے خلاف ہوا ہے، ان سب کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں پہ کیسے ایکشن کیا گیا، کتنا نقصان ہوا یا کتنا نقصان نہیں ہوا، اور اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا ظلم ہوا یا کتنا ظلم نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا خان صاحب نے کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، لیکن یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کو 10-10 سال سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا۔ اس کے علاوہ اگین انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ وہاں پہ امن لانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے وہ آفر ایک دفعہ پھر دہرائی کہ مجھے چھوڑیں، میں جا کے افغانستان سے بات کر لیتا ہوں۔ خان صاحب نے یہ دوبارہ اس چیز کے اوپر زور دیا، تو 3 دفعہ اپنی گفتگو میں اس چیز پہ کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن کے اوپر آپ زور دیں اور ان سارے معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی وہاں پہ ہوئیں۔ اب جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بڑی خبر تو اسی دن آئے گی جس دن سہیل افریدی صاحب جا کے خود خان صاحب سے ملیں گے۔ اب مشال یوسف زئی کی ملاقات ہو جاتی ہے، دیگر لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوتی۔ دونوں ہی ایک صوبے سے ہیں، ایک صوبے کی سینیٹر ہے، دوسرے جو ہیں وہ صوبے کے 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی اس طرح ملاقات نہیں ہوتی۔ اچھا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مرید کے والا جو معاملہ ہے جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب گزشتہ روز محسن نقوی صاحب نے، طلال چودھری صاحب نے، عطا طارر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، بلکہ ایک میڈیا ٹاک کی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم پوری کوشش کرتے رہے کہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں، آخری منٹ تک جو ہے مذاکرات ہوتے رہے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے، وہ آگے سے مکر گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہاں پہ انہوں نے پورا جو ہے ایک طرح سے مورچے بنائے ہوئے تھے، چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، پولیس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی، اور کسی ایسے بندے کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا جس نے کوئی پرتشدد کارروائی نہیں کی۔ جنہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی تھی، جو پولیس پہ تشدد کر رہے تھے، جو پولیس پہ حملے کر رہے تھے، ہم نے صرف اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اور کسی اور عالم کے خلاف، کسی مذہبی اسکالر کے خلاف، کسی مدرسے کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں ہوگی۔ صرف جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب ٹی ایل پی سے جو منسلک بہت ساری مساجد ہیں، بہت سارے مدرسے ہیں، ان کو سیل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وہاں پہ پولیس جا رہی ہے، پولیس اناؤنس کر رہی ہے کہ بھائی اب یہ جو اس مسجد کا سارا معاملہ ہے وہ سرکار دیکھے گی، سرکاری قاری صاحب آئیں گے، وہ معاملات کو دیکھیں گے۔ جس طرح میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ٹی ایل پی کی ایک مخصوص قسم کی سیاست ہے، جب آپ کی ایک وائڈ سپریڈ سپورٹ ہو، مطلب کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، جس میں اقلیت بھی ہو، جس میں خواتین بھی ہوں، جس میں مرد بھی ہوں، جس میں امیر بھی ہوں، جس میں غریب بھی ہوں، جس میں ہر ایتھنیسٹی کے لوگ ہوں، ڈیفرنٹ نظریے رکھنے والے لوگ ہوں، تو آپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کی سیاست ہوتی ہے اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ٹی ایل پی کی جو سپورٹ ہے وہ بائی اینڈ لارج ایک خاص قسم کی سپورٹ ہے، اس وجہ سے ان کو ٹیکل کرنا حکومت یہ سمجھتی ہوگی کہ شاید زیادہ آسان ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو میئر لے کے آپ دبا سکتے ہیں، لیکن اب چیزیں آگے جس طرف جا رہی ہیں کہ جب یہ لوکل مساجد کا کنٹرول لینے کی کوشش کریں گے یا لوکل مدارس کا کنٹرول لینے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے، ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں کا ایکومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، کہ آپ کی غربت بھی ہے، آپ کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے دیگر بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ کے مینڈیٹ کے اوپر بھی بحث ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب وہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے، اس کے اوپر آگے سے گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ پر اینی وے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کسی بھی عالم دین کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کے دوران پرتشدد رویہ اپنایا اور اسلحہ تانے جتھوں نے فائرنگ کی، تاہم ٹی ایل پی کے عہدیداروں کے علاوہ کسی اور مدرسے یا علماء کرام پر ایکشن کی نہ اجازت ہے نہ ہی اجازت دی جائے گی۔ آج تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جمعے کو وہ کوئی یوم احتجاج منائیں گے، آج جمعے کی نماز کے بعد احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی حکومت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جی کسی کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویسے تو ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی بلڈنگز، ہر چیز کو سیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، جماعت پہ پابندی لگنے کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اور شیڈول میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ سخت قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ آج جو احتجاج کرنے کی بات ہے اس پہ بھی حکومت بالکل واضح ہے کہ کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب پولیس کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ،
کل یعنی یہ گزشتہ روز ٹویٹ کیا گیا تھا آج کے حوالے سے، کل کسی بھی شخص کو ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے، قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ شہریوں کی جان و مال کی املاک کا تحفظ، قانون کی پاسداری ہر صورت میں یقینی بنائی جائے گی۔ مارکیٹیں، کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ، شاہراہیں کھلی رہیں گی۔ شر پسندی پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے، 10 سے 14 سال سزا ہوگی۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، مقدمہ درج کرنا تو پولیس کا کام ہے، لیکن سزا 10 سال ہوگی، 14 سال ہوگی یا 1 سال ہوگی، یہ تو پولیس فیصلہ نہیں کرتی۔ مقدمہ درج کرنا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جو ہے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، لیکن پولیس اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کہہ رہی ہے کہ اتنے سال سزائیں بھی ہوں گی۔ بھائی یہ کام تو عدالت کا ہے، یا تو ایک قانون میں تبدیلی کر دیں اور یہ مسئلہ ہی حل کر لیں، اور اسپیڈی جسٹس بھی کرنا ہے۔ ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم اس وجہ سے آئی تھی کہ بہت سارے مقدمات پینڈنگ ہیں اور وہ مقدمات آگے نہیں چل رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60,000 مقدمات پینڈنگ ہیں، اس لیے وہاں پہ ایک آئینی بینچ بنانا ہے۔ آئینی بینچ کے آنے کے بعد کتنے مقدمات میں کمی آئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہاں پہ جو پولیس فرما رہی ہے کہ جی مقدمات درج ہوں گے اور 10 سال سے 14 سال کی سزا ہوگی، یہ کبھی پولیس بتا سکتی ہے کہ کتنی سزا ہوگی؟ پولیس تو یہ کہہ سکتی ہے کہ جی مقدمات درج ہوں گے اور سخت سے سخت سزا لینے کے لیے پروسیکیوشن پورا اپنا زور لگائے گی۔ تمام جو شواہد ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے اور معزز عدالت کو بتایا جائے گا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ ان کو 10 سے 14 سال سزا ہو، عدالت سے یہ سزا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جی اتنی سزا ہوگی۔ بھائی پولیس کیسے یہ بتا سکتی ہے کہ کتنی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اینی وے آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام شرپسندوں کا ڈیٹا سیف سٹی پٹرولنگ وہیکلز میں نصب کیمروں میں فیڈ کیا جا چکا ہے۔ 780A کے تحت پنجاب پولیس کو مطلوب درجنوں شرپسندوں کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنے جو پولیس اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی پہ ہوں گے۔ دیکھیں پولیس کا کام آسان نہیں ہوتا، پولیس کا کام بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر یقیناً پولیس کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور پولیس والے جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ذاتی دشمنی تو کسی سے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ہے بات کہ جی اتنی سزا ہو جائے گی یا اتنی سزا نہیں ہوگی، یہ تو خدا نخواستہ پولیس کا کام تو نہیں ہے نا۔ پولیس تو نہیں سزا دیتی، پولیس مقدمہ درج کرتی ہے، سزائیں عدالتیں دیتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں حکومتی شخصیات بھی دعوے کرتی ہیں کہ جی اس کو وہ سزا ہو جائے گی، اس کو بھی سزا ہو جائے گی۔ یہاں پہ صحافی بھی پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس کو اتنی سزا ہو جائے گی، تو اسی طرح میرے خیال میں پولیس نے بھی ایک طرح سے پریڈکشن کی ہے کہ ایسی حرکتیں کرو گے تو اتنی سزا ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 10 سے 14 سال سزا ہوگی۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک والے کوئی احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن حکومت کی طرف سے بالکل واضح پیغام ہے کہ کسی قسم کے احتجاج کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے ان کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، ان کو اپنا مشیر برائے کشمیر امور نامزد کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ خالد یوسف چودھری صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے وکیل ہیں، اڈیالہ میں بھی پیش ہوتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، ان کے مختلف مقدمات کو دیکھ رہے ہیں، بشرا بی بی کے مقدمات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ خالد یوسف چودھری صاحب کو مشیر برائے کشمیر امور نامزد کر دیا ہے خان صاحب نے۔ اچھا جی، پنجاب اسمبلی سے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے 40 کے قریب ایم پی ایز نے کمیٹیز سے، مختلف جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب ہوا گزشتہ روز، جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا، اس میں جو ایسن بھون صاحب کا جو وزیر اس وقت قانون ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو گروپ ہے وہ گروپ جیت گیا، اور جو دوسرا گروپ ہے حامد خان صاحب کا گروپ جو پی ٹی آئی کے پرو گروپ ہے وہ گروپ ہار گیا۔ اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو لوگ بڑی ڈیولپمنٹ قرار دے رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جی وکلا کی کوئی تحریک چلے گی، لیکن وکلا کی تحریک نہیں چل سکی، اور جو حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے وکلا کا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایسوسی ایشن کے جب انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ گروپ جیت گیا، تو کتنی تحریک چلی۔ ہم نے لاہور میں دیکھا، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ جو گروپ ہے وہ جیت گیا۔ تو اصل ایشو جو ہے وہ یہ میری نظر میں اس وقت یہ کوئی امپورٹنٹ اتنی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کل کے میں نے اپنے کسی ولاگ میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ آج بار ایسوسی ایشن کے انتخاب ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو معزز جج صاحبان ہیں جو بہت سارے فیصلے کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، وہاں پہ کیا لوگوں کو کتنا جو ہے وہ انصاف مل رہا ہے یا کتنا انصاف نہیں مل رہا، وہ ایک
بحث ہے اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں. جہاں پہ جج صاحبان خود جو ہے درخواستیں لے کے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے، وہاں پہ بار ایسوسی ایشن میں ایک گروپ جیت جائے یا دوسرا گروپ جیت جائے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یا کوئی مسئلہ اس سے ختم نہیں ہوگا یا اس سے کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو جائیں گی، جس بھی آپ سینس میں دیکھ لیں. کیونکہ اصل ایشو ہوتا ہے کہ اوور آل چیزیں کس طرح چل رہی ہیں. جب آپ کا جنرل الیکشن ہے جس کے اندر پوری عوام ووٹ کرتی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگ جائے، اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگیں کہ بلاول بھٹو روز کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ فارم 47 والے ہیں جو ہمارے اتحادی ہیں جن کی حکومت بنی ہوئی ہے. جب آپ کے ایک صوبے کے اندر 2/3 اکثریت ایک جماعت کی ہو اور کچھ لوگ کہیں کہ جی ہم اس کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، تو جب تک وہ اوور آل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک اوور آل چیزوں کے اندر ہم بہتری لے کے نہیں آئیں گے، تو ایک بار ایسوسی ایشن کا انتخاب جیت کے یا کوئی ایک ادارہ یہ کر کے یا کچھ اور کر کے اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. تو میری نظر میں جہاں پہ عوامی مینڈیٹ جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہو کہ عوامی مینڈیٹ جنرل الیکشنز میں خدا نخواستہ چرا لیا گیا، یہ الزامات تو لگ رہے ہیں. کئی درجن جو ہے پٹیشنز پینڈنگ ہیں. اب تو معاملہ عدالتیں ہی حل کریں گی تو پتہ چلے گا، وہ عدالتیں ہی فیصلہ دیں گی. لیکن یہ الزامات تو لگتے ہیں، دونوں طرف سے لگتے ہیں. ایون کہ خیبر پختونخوا میں بھی لگاتے ہیں. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی چوری کا ہے، اصل میں تو ہم جیتے ہیں وہاں سے. تو اس سارے ماحول کے اندر یہ امید رکھنا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایک گروپ جیت جائے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، وہ نہیں. یہ آپ کو سارے جو حالات ہیں، موجودہ جو حالات ہیں، ان کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو میری نظر میں یہ یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے کہ ایک گروپ جو ہے جو حکومت کا حمایتی ہے وہ جیتا ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی جیتتا، دوسرا گروپ بھی جیت جاتا، تو مجھے اس میں کوئی بڑی وکلا تحریک چلتی ہوئی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا سب کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے لیے کسی ایک گروپ کا جیتنا یا دوسرے گروپ کا ہارنا ضروری ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کس حد تک عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب محمد مالک صاحب تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک نیا قانون آ رہا ہے کہ ججز جو موزز جج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے، ان کی مرضی کے بغیر جناب ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا. تو جب جج صاحبان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، ایک موزز جج صاحب کو 15ویں نمبر سے اٹھا کے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، وہاں پہ جو ججز ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں. جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ آئینی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، ان کو کوئی آئینی بینچ میں نہیں بیٹھنے دیتا. تو پھر اس میں یہ امید رکھنا کہ جی یہ والا گروپ جیت جائے گا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں. چیزیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو وہ اوور آل تبدیل ہوں گی. پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ایک جماعت کے حمایت یافتہ وکلا کے جو گروپ ہے اس کے جیتنے سے یا ہارنے سے کیا اوور آل اس وقت جو عدلیہ کا نظام ہے، جو اوور آل چیزیں ہیں جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، کیا وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں، فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. باقی دیکھیں، ایک گروپ کہتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. یہ بحث تو چلتی رہے گی. لیکن اوور آل جو سچویشن ہے عدلیہ کی، وہ آپ کے بھی سامنے اور قوم کے بھی سامنے ہر کوئی اپنی عقل، منطق، سوچ کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اچھا جی، آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. امریکی کمپنی جو گوگل ہے وہ انڈیا میں $15 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے. جی ہاں جی، $15 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی. آلدو کہ ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ امریکہ کے اندر ہی انویسٹ کریں، لیکن گلوبلی اے آئی کے جو ہب یہ بنا رہے ہیں گوگل والے، وہ مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور انڈیا کے اندر بھی $15 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی. ویسے تو جو برطانوی اخبار گارڈین ہے انہوں نے لکھا تھا اپنی جو خبر کے اندر کہ واحد رہنما جنہیں معلوم تھا کہ صدر ٹرمپ کو کیسے سنبھالنا ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے. شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ تعریف کی. ایک موقع پر ٹرمپ نے سٹیج کی جانب واپس آنا چاہا تو شہباز شریف نے انہیں روک دیا اور اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا. گارڈین نے یہ بھی لکھا کہ جب ٹرمپ نے بھی ایک موقع پہ سمجھا کہ کافی تعریف ہو گئی ہے تو شہباز شریف پھر بھی نہیں رکے، پھر بھی وہ تعریف کرتے رہے. انہوں نے مزید تعریف کی. ان ساری تعریفوں کے، ان سارے سلوٹوں کے، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئی سلوٹ یو، پاکستان کی اکانومی پہ کتنا اثر پڑا ہے، کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اب تک آئی ہے. دوسری جانب اگر آپ کی جو اکانومی ہو اس کے اندر جینون پوٹینشل ہو، جینونلی چیزیں بہتر ہو رہی ہوں، تو کوئی کمپنی اٹھتی ہے اور وہ $15 ارب جو ہے اٹھ کے انڈیا میں انویسٹ کر دیتی ہے. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں
हैं, इनको किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है। उनको ट्रंप ने नहीं बताना कि तुमने वहां पे इन्वेस्ट करना है और वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना। वो अपना बिजनेस फायदा देखते हैं। अगर वो समझते हैं कि उधर कोई ऐसी चीज है जिससे हमें फायदा हो सकता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान की मईशत के अंदर अगर इतनी बेहतरी आई है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही, क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे? जी वो ये मायदा हो गया, इतनी अमेरिकी कंपनी आई तो $600 मिलियन का। $600 मिलियन तो पीनट्स हैं। अभी तक कितने अरब डॉलर आए हैं? प्राइवेट कंपनियां दीगर जो हैं वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही? तो यकीनन मईशत के हवाले से कोई ना कोई मसाइल तो हैं जिनको हम उस तरीके से हल नहीं कर सके। यहां पे SIFC भी बनी, हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे भी किए गए। जरदारी साहब ने कहा कि $100 अरब का फार्मूला तो मेरे पास भी है, लेकिन वो फार्मूला अभी तक कारआमद साबित नहीं हुआ। एनीवे, ये बड़ी खबर है जनाब कि गूगल इन्वेस्ट करेगा $15 अरब इंडिया में, पाकिस्तान में। हम $1 अरब जो है वो रोल ओवर करवा रहे हैं, कभी इस मुल्क से कभी उस मुल्क से। मैंने पहले भी कितनी दफा अर्ज किया है कि ये इंटरनेट का दौर है, ये ऑनलाइन चीजों का दौर है। एक ऐप बना के आप उसको कई $100 बिलियन की बेच सकते हैं। आप टिकटॉक को देख लें, आप एक्स को देख लें, दीगर चीजों को देख लें। और पाकिस्तान के अंदर भी जब भी हम तरक्की करेंगे उसमें बड़ा किरदार जो है ये ऑनलाइन चीजों का होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हों या दीगर चीजें हों, इन सब चीजों का किरदार होगा, तो उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन यहां पे हमारी प्रायोरिटी क्या है? कभी जनाब 1 साल के लिए एक्स बंद हो जाता है, कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। हमें इन चीजों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, नौजवानों के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ऐसा एक माहौल बनाने की जरूरत है। क्या वजह है कि हमारे हमसाये में आके गूगल $15 अरब इन्वेस्ट कर रहा है, इस तरफ आके क्यों नहीं करता? हमारा मुल्क तो उनसे खूबसूरत भी है, बेहतर भी है, साफ सुथरा भी है, लेकिन क्या वजह है क्यों वो यहां पे इन्वेस्ट नहीं करते? कौन सी ऐसी चीजें, क्या रेड टेप है, ब्यूरोक्रेटिक मसाइल हैं, क्या इशू है? एनर्जी की कॉस्ट ज्यादा है, टैक्सेस ज्यादा है, कोई ना कोई इशू तो है ना कुछ तो है, कोई ना कोई मसला तो है। हम जितना मर्जी कहते रहे कि जी कोई मसला नहीं है, हमने ये भी हल कर दिया, हमने वो भी हल कर दिया। मैंने आपसे पिछले दिनों भी अर्ज किया था कि एक जगह पे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि एक कोई चीज हो रही थी, किसी एम्बेसी के अंदर कोई छोटी सी तकरीब थी, वहां पे 2 हुकूमती वुज़रा है। टोटल जो है वो 1.5 घंटे की तकरीब थी, तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की तकरीब थी वो। और उसमें पहले टाइम बताया हुआ था कि ये पौने 2 घंटे के करीब की तकरीब है। एक वजीर साहब जो हैं जो आए, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्होंने बोलना क्या। उनसे क्वेश्चन कुछ किया जाता था, वो बताते कुछ थे। दूसरे जो वजीर साहब आए, जब वो आए उन्होंने बातचीत की, वो आर्टिकुलेट थी, बात ठीक थी, लेकिन वो बंदा 1.25 घंटा लेट आया। 1.25 घंटा, पौने 2 घंटे की तकरीब है एक बैनुल-अक़वामी एम्बेसी के अंदर। एक एम्बेसी के अंदर तकरीब है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कैसे बाहर की कंपनियां यहां पे इन्वेस्ट करेंगी। तो एक वजीर साहब जो है वो 1.25 घंटा लेट आए और आके उन्होंने अपोलोजाइज भी नहीं किया, फौरन आके खड़े होके जनाब वो अपनी तकरीर शुरू कर दी। वो बेसिक जो है वो चीज होती है कि आप 5 मिनट भी लेट जाए तो लोग आके पहले कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। उन्होंने वो भी बॉदर नहीं किया। पर एनीवे, ये हालत है हमारे यहाँ पे। जो मिसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जर्मन एम्बेसडर ने एक दफा मुझे बताया कि जी हम यहाँ पे जर्मन कार का प्लांट लगाना चाहते थे, हम कुछ निगोशिएशंस कर रहे थे, हमने कुछ बातें इनसे कही। 2 साल तक पाकिस्तान की हुकूमत ने मुझे जवाब नहीं दिया। मार्टिन कोबलर ने मुझे खुद ऑन कैमरा ये बताया, वो इंटरव्यू अभी भी मौजूद है, जब वो जर्मनी के सफीर थे। तो ऐसे कैसे हम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे? हमारे जो अपने रवैये हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें सियासी हुकूमतें भी हैं। इन सारी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, रेड टेप को बेहतर करने की जरूरत है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर 15 बिलियन ना आए, कोई 5 बिलियन तो इधर आए, इन्वेस्टमेंट आएगी। ये किसी हुकूमत की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, ये हम पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है। तरक्की होगी तो सबका फायदा होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि इस हुकूमत में ना आए तो उस हुकूमत में आ जाए, नहीं। जिसकी भी हुकूमत हो, पाकिस्तान की जो मईशत है अगर वो बेहतर होगी तो उसमें तो सारे पाकिस्तानियों का फायदा और पाकिस्तान का फायदा है। लेट्स होप कि जनाब ये चीजों को हम बेहतर करेंगे और यहां पे भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।